تیسر والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. تجھے اتنا دینا ہے کہ تو راضی ہو جائے گا. راضی یہ جو آیت ہے نا یہ آپ کی شان میں پورے قرآن میں سب سے بلند ہے. اللہ ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو, خود کہتا ہے میں نے تجھے راضی کرنا ہے. ہائے ہائے, خالق مخلوق کو راضی کرے ہیں, معبود اپنے عبد کو راضی کرے. فترضى, ایسا دوں گا کہ تجھے خود بھی وہم و گمان نہیں. یہ لفظ فا ہے نا, فا, یہ اللہ کے لامحدود خزانوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو اتنا دینے والا ہے, اتنا دینے والا ہے کہ نہ خود ہمارے نبی کو پتا ہے نہ اوروں کو پتا, صرف اللہ کو پتا ہے کہ میں نے اس کو کتنا دینا ہے. فا کا مطلب یہاں یہ ہے کسی کو اس کی سوچ سے زیادہ مل جائے نا تو وہ تو ایک دم پاگل ہو جاتا. یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. ایک آدمی کی 10 لاکھ کی لاٹری نکلی تو اس کو وہ تھا جو ڈاکیا تھا نا, اس نے کہا پتہ نہیں ماری نہ جائے تو آہستہ آہستہ بتاؤں. کہنے لگا کون صاحب جی آپ کے 50,000 نکلے تو مجھے کیا دو گے؟ تو تمہیں 1,000 دے دوں گا. اگر لاکھ نکلے تو پھر کیا دو گے؟ تو تمہیں 10,000 دوں گا. اگر 2 لاکھ نکلے پھر کیا دو گے؟ تو تمہیں 20,000 دوں گا. اگر تمہیں 3 لاکھ نکلے, 5 لاکھ نکلے, 10 لاکھ, انہوں نے کہا مذاق کر رہا ہے. اگر تیرے 10 لاکھ نکلے تو پھر کیا دو گے؟ کہا آدھے تیرے آدھے میرے, تو ڈاکیا مر گیا ہوں. ڈاکیا دڑل ہو گیا. فا کا یہ مطلب ہے, یہ فا کا مطلب ہے کہ وہ ملنے والا ہے تو وہم و گمان نہیں ہے. یہ تو ایسا لطیفہ ہے. ایک واقعہ چشمدید سناتا ہوں فا کا مطلب سمجھنے کے لیے. ہماری 1984 میں دبئی کا یہ زاہد بن سلطان جو مرحوم فوت ہو گئے, ان کا داماد آیا چلا لگانے, تو میری اس کی تشکیل کٹھی ہوئی. تو ہم محبت خان مسجد سے ایک گاؤں میں جا رہے تھے, تو ہم گاڑی میں بیٹھے تھے تو فقیر آ گیا پٹھان, خدائے دا پارا خدائے دا پارا کرتے کرتے نا گاڑی کے ساتھ لگ کے کھڑا ہوگا, خدائے دا پارا خدائے دا پارا. اس کا مطلب تھا کوئی چلو 4 آنے دیتے ہیں, یہ گاڑی میں روپیہ دے دیں گے. تو اس نے جیب سے میں ہاتھ ڈالا تو 100 روپے کے نوٹ, اس نے 1 لوڈ نکال کے اس کو دیا. تو وہ ایسے یہ کاغذ ہے نا, خدائے دا پارا خدائے دا پارا, تو اس کے ہاتھ میں آیا خدائے دا پارا خدائے. اس نے دیکھا نا 100, ہاں ہاں ہاں, اور جو بھاگا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اس نے. اور میں نے کہا تمہیں پتہ یہ کیوں بھاگا ہے؟ میں نے کہا اس لیے بھاگا ہے تو یہ سمجھا کہ غلطی سے 100 روپے دینے کے واپس نہ لے, اس لیے بھاگا یار. میں کہا میاں مہربانی کر ہمارے غریبوں کو خراب نہ کر, ہم تو چوانی دے کر ٹپکا دو, تو 100 دے گا تو ہمارا بیڑا گھر ہے, تو مہربانی کر جہاں دے رہا ہوں مجھ سے پوچھا کر. یہ ہے فا کا مطلب. اس کی کھوپڑی گھوم گئی, اس نے سارے دن میں 100 کمانا تھا, 1984 کی بتا رہا ہوں. تو اس کو صبح ہی 100 مل گیا, تو اس کے تو ہوا میں اڑ گیا ہو. فَتَرْضَى, میرے محبوب تجھے اتنا دینا ہے کہ تجھے خود نہیں پتا. تو یہ دونوں جہان کی عزتوں کا راستہ ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی سے آ جاؤ. عرب کے بدو رضی اللہ عنہ بن گئے, آسمان سے سلام اتر آئے, ابو بکر کو سلام آ رہا, اللہ سلام کہہ رہا ہے. ابو بکر سے پہلے حضرت خدیجہ کو سلام آیا کہ یا اللہ, جبریل یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام پیش کر رہے ہیں اور جنت میں بے جوڑ موتی کے گھر کی خوشخبری سنا رہے ہیں. کب یہ سلام آیا؟ جب حضرت خدیجہ کا سب کچھ اللہ کے نبی پہ لگ گیا. ابو بکر کو کب سلام آیا؟ جب تبوک کے موقع پہ سب کچھ اللہ پہ لگ گیا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ ابو بکر کو میرا سلام پیش کیا جائے. یہ وہ لوگ ہیں جو کل تک پتھروں کے پجاری تھے. خولا بنت ثعلبہ عورت ذات ہیں, عورت, ان کے خامد نے طلاق دی. طلاق کی زہار. کوئی آدمی یوں کہے آج بھی تو میرے لیے بیوی کو میری ماں کی پشت کی طرح ہے, تو عورت اس سے حرام ہو جائے گی. یا تو پھر غلام آزاد کرے, یا وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے, یا 60 روزے رکھے, پھر عورت حلال ہوگی. لیکن جب وہ انہوں نے یہ کہا, اس وقت عرب میں دستور یہ تھا کہ وہ عورت اس سے ایسی حرام ہوتی تھی کہ دوسرے نکاح سے طلاق ہو کر بھی نکاح نہیں ہو سکتا تھا. 3 طلاق سے بھی سخت بات تھی. جب انہوں نے طلاق دی, اوس بن صامت ان کے خامد ہیں, تو اٹھ کے آئیں حضور کے پاس. اس حضرت عائشہ تنگی کر رہی تھی آپ کو, کہنے کہ یا رسول اللہ, میرے خامد اوس نے مجھے طلاق دے دی ہے, تو اس میں آپ کا
کیا فیصلہ ہے؟ طلاق زہار بھی ہے، تو آپ نے کہا حرم کی علیہ قولا، تو اس پہ حرام ہو گئی. کہ یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائیں، انہ ابو ولدی واحب الناس الیہ، میرے بچوں کا باپ بھی ہے، مجھے بڑا محبوب بھی ہے، زندگی ساری گزر گئی ہے. تو غصے نے کہہ دیا آپ نظر ثانی فرمائیں. آپ نے کہا حرم کی علیہ قولا، تو اس سے حرام ہو گئی. تو کہا یا رسول اللہ اپنا مالی اپنا شبابی واکل مالی وتفرق اہلی ونصرت له بطنی، یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی، بچے جنتے جنتے میرا پیٹ پھٹ گیا، ماں باپ میرے مر گئے، پیسہ میرا ختم، اس بڑھاپے میں مجھے اور کون شادی کرے گا؟ ماں باپ نہیں کہ جن کے گھر بیٹھ جاؤں، تو میں کس کے سہارے بیٹھوں؟ تو آپ نے دیکھا وہ تو مانتی نہیں ہے، تو آپ چپ ہو گئے اور اپنا سر جھکا لیا. ہمارے کیا کنھی کر رہی ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نہیں توجہ کر رہے، کہیں گے تھا میں آپ کے رب سے بات کرتی ہوں، آپ نہیں سنتے، میں آپ کے رب سے بات کرتی. میں نے وہی آسمان کی طرف نظر اٹھائی، ہاتھ اٹھائے، اللہم ان لی منہ صبیۃ صغار، میرے مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان ضممتہم الی فجاعوا وان ضممتہم الیہ فضاعوا، میرے مولا میں اپنے پاس رکھوں تو بھوکے روٹی کہاں سے کھلاؤں، اور خالد کے پاس رکھوں جس سے طلاق ہو گئی تو وہ بوڑھا، تو ان کی تربیت کون کرے گا؟ میرے رب اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتارا. اور دیکھ رہے ہو اللہ کو پابند کر رہی ہے، فیصلہ میرے خلاف نہ کرنا، میرے حق میں فیصلہ کرنا، جو کرنا ہے میرے حق میں کرنا ہے یا اللہ. اور یہ کہہ کر رونا شروع کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ آپ پہ وحی آ رہی ہے، چہرہ بدل جاتا تھا، تو انہوں نے خولہ کو کہا وہی آ رہی. تو خولہ نے اور رونا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں وہی میرے حق میں آ رہی کہ میرے خلاف آ رہی ہے، اور زیادہ رونا شروع کر دیا. جب آپ وہی ختم ہوئی تو آپ نے آنکھیں کھولی، خولہ تجھے بشارت ہو، اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ اتار دیا. اور یہ فیصلہ تاریخ میں محفوظ نہیں کیا گیا، حدیث میں محفوظ نہیں کیا گیا، یہ قرآن کا حصہ بنایا گیا. 28ویں پارے کو شروع کروایا گیا. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر. بڑا خوبصورت مکالمہ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میں سن رہا تھا، اللہ نے سن لیا، سمع تو نہیں تھا، سمع اللہ، اللہ نے سن لیا. قول التي تجادلك في زوجها، لمبا تعارف اس کی شان کو بڑھانے کے لیے، جس ہم کہتے ہیں ڈاکٹر PhD پتہ نہیں آگے پیچھے لگا کر، تو یہ کسی کی عزت کو بڑھانے کے لیے لقب بڑھائے جاتے ہیں. تو اللہ نے خولہ کی عزت کو بڑھانے کے لیے قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ ہے 5 لفظ اس کے لیے اتارے. کہ میں نے سنا خولہ کی بات، وہ آپ سے اقرار کروا رہی تھی، آپ انکار کر رہے تھے، پھر آپ نے سنا نہیں، اس نے مجھے سنایا تو میں نے سن لیا، میں نے اس طلاق کو ختم کر دیا. یہ 3 جرمانے ہیں: طلاق ختم، بیوی حلال، غلام آزاد کرے، نہیں تو 60 مسکینوں کو روٹی کھلائے یا 60 روزے رکھے، بیوی حلال. تو میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستوں کو یہاں تک پہنچایا کہ ان کے لیے قرآن اترنے لگ گئے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قید نظام چلنے لگ گئے. کوئی سیف اللہ نہیں آیا، اسی امت اسی نبی کے غلاموں میں سیف اللہ بنے، اور کوئی کسی عورت کا نکاح آسمانوں پہ نہیں پڑا گیا. اسی امت میں حضرت زینب کا نکاح اللہ نے آسمانوں پر پڑھا ہے. اور نکاح ایجاب قبول گواہ، اس کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے؟ 2 گواہ ہوں، ایجاب ہو قبول ہو، اس کے بعد جا کر نکاح ہوتا ہے. یہ کیسا نکاح ہو رہا ہے آسمانوں سے؟ نہ گواہ، نہ ایجاب، نہ قبول، نہ مہر، اور اوپر سے خبر آ رہی ہے ایجاب و قبول. ہمارے دوست میر خان، اس کے نوکر کا نکاح ہونے لگا تو مول صاحب پوچھا ہاں بھائی فلانے نے دھی کرے نکاح جتنا قبول کی تھی، اسے کہ میں سارے کی صلاح ہوئے. اس کا کیا سارے کی صلاح نہیں، تیری کی صلاح ہے. میں سارے کی صلاح ہوئے، ان تیرا بیڑا کرے، سارے کی صلاح نہ نہیں، تیری صلاح کی ہے. ایجاب و قبول کے بغیر تو کام نہیں بنتا. تو یہاں نہ ایجاب، نہ قبول، نہ گواہ، نہ مہر. فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، جب زید کی طلاق کی عدت پوری ہو گئی، اے میرے محبوب میں نے تیرا نکاح زینب سے کر دیا. اسی نبی کے غلامی سے ملا ہے. جنت کی میں آواز آ رہی ہے، پاؤں کے چلنی تھی. ہم نے کہا بلال کیا بات ہے، جب بھی جنت میں جاتا ہوں تیرے چلنے کی آواز آگے آگے سنائی دیتی ہے. نعمان بن حارثہ، آپ جنت میں جا رہے ہیں،
آپ کو قرآن کی تلاوت سنائی دی، آپ نے پوچھا کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا نعمان بن حارثہ ہیں، وہ مدینے میں، آواز جنت میں، یہ کیا چکر ہے؟ کہ یا رسول اللہ ماں کا فرمان بردار ہے، اس کی وجہ سے اس کی آواز جنت میں پہنچ رہی ہے۔ نعمان بن حارثہ کہتے تھے ماں کے فرمان بردار، ماں کو تیل لگاتے، ماں کو کنگھی کرتے، ماں کی جوئیں نکالتے، ماں کے کپڑے دھوتے، ماں کی روٹی پکاتے، پھر نوالے بنا بنا کے خود منہ میں ڈالتے تھے۔ اس نے کیا عوض دیا کہ جنت میں تلاوت کی آواز جا رہی ہے، جنت میں۔ تو اللہ کے محبوب ایک زندگی لائے ہیں، اس پوری زندگی کا نام اسلام ہے، جس میں صرف نماز نہیں ہے، اس میں روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ تو بنیادی ارکان ہے، ایک معاشرت ہے، ایک حسن اخلاق ہے، پاک کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، اس میں حیا ہے، پاک دامنی ہے۔ حبیب بن عمیر دشمن کی روم کی قید میں آئے، 10 آدمی، 9 قتل ہو گئے، ایک باقی، بڑے خوبصورت لمبے چوڑے، تو ایک رومی سردار نے کہا میں غلام بناؤں گا، پکڑ لیا۔ ایک دن کہنے لگا تو عیسائی ہو جائے نا تو پھر تجھے اپنی جاگیر بھی دوں گا، بیٹی نکاح میں دوں گا۔ کہنے کہ سارا جگ بھی دے دو تو یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اب وہ تو شروع سے بے غیرت، دین ہی غیرت سکھاتا ہے، دین نہ ہو تو غیرت نام کی چیزیں بازار میں بک جایا کرتی ہیں۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا میں تمہیں خلوت دیتا ہوں، اس سے منہ کالا کرواؤ، یہ پھر جب عورت کے چکر میں آئے گا تو سارے کام کرے گا، شراب پیے گا سارے کام کرے گا۔ 3 دن 3 رات، میں آپ کو نبی والی معاشرت بتا رہا ہوں، آپ لوگ لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو، 3 دن 3 رات وہ لڑکی حبیب بن عمیر کو دعوت دیتی رہی، دیتی رہی، دیتی رہی، ان کی نظر کا پردہ نہ اٹھ سکا۔ 3 دن کے بعد وہ کہنے لگی تو کیا بلا ہے، نہ تو دیکھتا ہے، نہ تو کھاتا ہے، نہ تو پیتا ہے، تو کیا چیز ہے؟ کہنے لگے اس وقت میرا حال یہ ہے کہ میرے لیے ہر حرام حلال ہو چکا ہے کھانے اور پینے کے لحاظ سے۔ تو کہنے لگی تو تجھے روکتا کون ہے؟ تیرے میرے سوا تیسرا تو کوئی ہے نہیں۔ کہنے لگے میرا اللہ ہے جو تیرے میرے ساتھ ہے، مجھے رب سے حیا آتی ہے۔ اس نے کہا تیرے جیسے تو میں قتل کبھی نہ ہونے دوں گی، میں تجھے نکالوں۔ باہر نکل کے باپ سے کہنے لگی تو نے مجھے کس کے پاس بھیجا ہے؟ وہ تو پتہ نہیں لوہے کا ہے یا پتھر کا۔ 3 دن 3 رات اس نے مجھے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، انہوں نے کھایا نہ پیا، ایک رات کو آئی اور اسے خود ہی نکال دے گا، جب نکل جا۔ تو اللہ کا نبی ہمیں ایک زندگی دے کر گیا ہے۔ دمشق کی لڑائی میں قیصر روم کی بیٹی قید میں آ گئی، خالد بن ولید اس وقت سالار ہیں، انہوں نے دیکھا کہ شاہ روم کی بیٹی ہے تو فوراً اس کو باندیوں کو ساز و سامان کو جمع کروایا، 400 فوجیوں کا دستہ دیا کہ ہم بادشاہوں سے یہ سلوک کرتے ہیں، ان کے شایان شان سلوک کرتے ہیں کہ جاؤ اس کو باپ کے پاس چھوڑ کے آؤ۔ دمشق سے انطاکیہ آج وہ ترکی میں ہے، 600-700 کلومیٹر کا فاصلہ، خود مسلمانوں کا لشکر اس کی بیٹی کو چھوڑنے گیا۔ آج ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں سے محفوظ نہیں ہیں، مسلمان کا بیٹا مسلمان کی بیٹی کی عزت کو تار تار کر رہا ہے، ویسی درندے بن چکے ہیں، جیسے اوپر والا سو گیا ہے، جیسے اوپر والا کمزور پڑ گیا ہے، جیسے اوپر والے کو نظر نہیں آ رہا، جیسے جنت کی آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے، جیسے انگاروں کی دہت چمک ختم ہو گئی ہے، یا فرشتوں کے گرز وہ پگھل گئے ہوں، جیسے موت نے کسی اور کی راہ دیکھ لی ہو۔ اور سوچو تو صحیح کہاں کن اخلاق سے کہاں گرے ہیں ہم۔ جب قیصر کی بیٹی پہنچی انطاکیہ اور اس نے بتایا کہ مسلمانوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے تو قیصر راز و زار و قطار رویا اور اس نے کہا جس قوم کے یہ اخلاق ہوں انہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی، ان قریب میرے اس تخت کے بھی وہ مالک بنیں گے۔ وہ زمانے کی ایٹمی طاقت ہے پر وہ اخلاق کی طاقت کو دیکھ کے کہنے لگا کہ اخلاق کی طاقت کو ایٹم فتح نہیں کر سکتا، اخلاق ایٹم کو فتح کرتے ہیں، ایٹم اخلاق کو فتح نہیں کرتے۔ یہ معاشرت ہمیں ملی تھی، یہ حیا ہمیں ملا تھا، یہ تقدس ہمیں ملا، یہ پاک دامنی ہمیں ملی، یہ ستھرائی ہمیں ملی کہ نظر کبھی خراب نہیں اٹھ رہی، کبھی ہاتھ ظلم کی طرف نہیں اٹھ رہا۔ وعدے کے اور تمہیں کیا بتاؤں، زوال کی بتاؤں۔ جب بنو امیہ کو زوال آیا تو بنو عباس غالب آ گئے تو ابراہیم سلیمان بن عبد الملک کا بیٹا یہ بھاگا، یہ ایک جگہ حکمران تھا گورنر، وہاں سے بھاگتے بھاگتے کوفے پہنچا۔
ایک نوجوان کو دیکھا